امام بخاری علیہ رحمہ جو ہیں، ان کی 2 کتابیں ہیں، تاریخ کبیر، تاریخ صغیر. یہ اسماء الرجال سے بحث کرتے، ویسے تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن امام بخاری چونکہ آپ سب کے جانے پہچانی شخصیت ہیں، تو انہوں نے 2 تاریخیں تحریر کی. اور یہ تاریخ سے مراد عام تاریخیں نہیں ہیں، تاریخی کتابیں نہیں ہیں، اس سے مراد ہے حدیث کے راویوں کے حالات زندگی پر بحث کی. ایسے ہی اٹھ کر بس صحیح بخاری نہیں مرتب کر دی تھی، ہر ایک کے حالات کو جانچا، دیکھا، غور کیا، تعلقات کو پرکھا، پھر جا کر صحیح بخاری کی تدوین کے لیے بیٹھے تھے. تو ایسا عظیم الشان علم اللہ نے ہمیں دیا. ہم آج پوری یقین کے ساتھ جانتے ہیں، پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ جانتے ہیں، سند سے جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا نہیں کھاتے تھے، کیسے ہنستے تھے، کن باتوں سے روکتے تھے، کن باتوں کو پسند کرتے تھے، پوری زندگی کس طرح سے گزاری، ہم سب کچھ جانتے ہیں. اور یہ کیوں ممکن ہوا؟ اللہ کا فضل تو پہلی چیز ہے. اللہ نے ہدایت کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ سننا کو بھی محفوظ کروایا، لیکن اس کا دنیاوی سبب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین ہیں. ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے، پوری زندگیاں دیں، تب جا کر علم ہم تک پہنچا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ انہی احادیث کو سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تبھی تو ہم جاہل ہیں. تو قرآن و حدیث کو اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا اور ایسا علم دیا جس کا مقابلہ کوئی دنیا کا علم نہیں کر سکتا. اچھا، ایک بڑی لطیف بات ہے، ہماری ہاں جو گڑی ہوئی روایتیں سنائی جاتی ہیں نا، وہ بھی زیادہ معتبر ہیں توریت سے. پتہ ہے کیوں؟ ہمیں کنفرم پتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی ہے. توریت کے متعلق تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ لائن سچی ہے کہ گڑی ہوئی ہے نا، لیکن ہمیں کنفرم پتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے اور یہ من گھڑت ہے، حدیث ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اپنی سند کے اعتبار سے، ہمارے لیے یقین کے اعتبار سے، ہمارے ہاں کی موضوع روایتیں بھی بائبل وغیرہ سے زیادہ مستند ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ موضوع ہے، گڑی ہوئی ہیں، سچی نہیں. اس قدر علم موجود ہے ہمارے پاس، اور پھر بھی ہم جاہل ہیں. تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا. ایسا شدید علم ہونے کے بعد بھی آج ہم طبقوں میں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو انکار کرتا ہے اس کا اور اپنے گن گاتا ہے. کیوں؟ وجہ اپنی ذاتی ضد، اپنی غلط بات کو صحیح رکھنا، اپنے دنیاوی مقاصد. ہر کسی کے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دین جو ہے وہ کاروبار بن چکا ہے، مقصد حیات نہیں رہ گیا. اس وجہ سے یہ سب کچھ. تو جس طرح ہم نے بگاڑ پیدا کیا علم ہوتے ہوئے، اسی طرح یہود نے بگاڑ پیدا کیا علم ہوتے ہوئے. کیونکہ قرآن کے بعد جو سب سے معزز کتاب ہے وہ توریت ہی ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توریت اور قرآن اللہ نے خود تحریر کی. تو بڑی ہی معزز کتابیں ہیں، بڑی بلند پایا کتاب دی گئی تھی انہیں توریت، اور ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ لوٹائی گئی تھی. یعنی ایک دفعہ دی حضرت موسیٰ کے ذریعے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھ کر دوبارہ دی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لے کر آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دوبارہ لے کر. انہوں نے 3 دفعہ اس عظیم المرتبت کتاب کی قدر نہیں کی، اسی لیے راندہ درگاہ ہوئے. اور ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے اور ہم معزز ہو جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خال ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دو، جتنے چاہیے جوتے کھا لو، جیسے کھا رہے ہیں، اور تب تک کھائیں گے جب تک اصل پہ پلٹیں گے نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا قرآن ہی کے ذریعے قومیں بلند ہوں گی اور قرآن ہی کے ذریعے قومیں رسوا ہوں گی آئندہ ہمیشہ. اور انہوں نے بالکل سچ کہا تھا. ہم قرآن ہی کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں، چھوڑا جو ہوا ہے. تو جس طرح ہم نے یقینی علم کے ہوتے ہوئے گروہ بندیاں بنا لی، اسی طرح یہود نے بنائی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہدایت بھی دی اور نعمت بھی دی، یعنی دین و دنیا دونوں کی کامیابیاں دی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اختلاف رائے کیا، اختلاف کی وجہ سے حکومت بھی گئی. یاد ہے سارا قصہ کہ بھول بھال گئے.
کہ بنی اسرائیل کو جب فلسطین میں اللہ نے حکومت دی سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، ان لوگوں نے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے فلسطین کی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. یاد ہے؟ نہیں. وہی بلینک فیسز. ایک دولت اسرائیلیہ بنا لی اور دوسری جو ہے اس کے مقابل دوسری ریاست بنا لی. اب ان دونوں کا آپس میں جھگڑا رہنے لگا. فلسطین ہی کے 2 حصے کر دیے تھے انہوں نے، دولت یہودیہ اور دولت اسرائیلیہ کے نام سے. آپس میں لڑتے رہتے تھے، کبھی یہ غالب آتا تھا کبھی دوسرا غالب آتا تھا. تو پھر جو دولت اسرائیلیہ، دولت ملک کو کہتے ہیں نا، تو جو ان کی ریاست اسرائیلیہ تھی اس کے بادشاہ نے جو ہے وہ ان کی جو مخالف قوم تھی فنیکی، ان کے ایک شہزادی سے شادی کر لی جو بت پرست تھی. پھر وہاں سے شدید بگاڑ آیا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا شہید کیے گئے، پھر حضرت یحییٰ شہید کیے گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی کوشش کی گئی. اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، پھر بخت نصر ان پر غالب ہو گیا وغیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اس اختلاف رائے کی وجہ سے حکومت بھی گئی، اور پھر رفتہ رفتہ دین بھی انہوں نے بگاڑ دیا. خود بخود کبھی دین نہیں بگڑتا. ہمارا بھی وہی حال رہا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی شدید کامیابیاں عطا کی، پھر جیسے جیسے حکومت آئی، پیسہ آیا، فتنے پیدا ہونے شروع ہوئے، حکومتیں تقسیم ہوئیں، اور پھر دین میں بھی نئے نئے ہم نے رنگ نکالنے شروع کیے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کہیں کچھ کہیں کچھ. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ صحیح اسلام کیا ہے. تو صحیح اسلام صرف وہ ہے جو قرآن اور سنت پیش کرتی. ان فرقوں میں کچھ نہیں رکھا، کیونکہ یہ صرف ذاتی انا کی جنگ ہے. اندہ بلا شک و شبہ ربا کا تیرا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے مابین یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس معاملے میں کانو تھے وہ فیہی جس میں یختلفون اختلاف رائے کرتے. بے شک تیرا رب قیامت کے روز ان کے مابین اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف رائے کرتے ہیں. یعنی ان معاملوں کا جھگڑا آپ دنیا میں نہیں چکا سکتے. تو کبھی گروہی بحث میں نہ پڑیں. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں تو آپ کے بڑے کیا کہتے ہیں، تو فلاں فرقہ کیا کہتا ہے. بھائی ہم فرقوں کے جج نہیں بنائے گئے. ہم ساری زندگی بھی لگے رہے نا تو یہ فرقہ واریت کے جھگڑے نہیں چک سکتے. چک سکتے تو چک چکے ہوتے. ان سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ، قرآن کی رسی پکڑے اور باہر نکلنا. جیسے اب دلدل میں گرے نا، اب دلدل پاٹ نہیں سکتے، نہیں پاٹ سکتے. اب جتنی مٹی ڈالی جائیں گے نا دلدل اور گاڑی ہوتی جائے گی، خشک نہیں ہوگی. ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے دلدلیں خشک ہوتی ہیں، ویسے انسان دلدلیں خشک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں دلدل سے نکل سکتے ہیں. کوئی مضبوط رسی، کوئی مضبوط ٹہن پکڑے اور نکل جائیں، یہ پاسبل ہے. بالکل اسی طرح ہم لوگ اختلافات کی دلدل کو پاٹ نہیں سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں. ہاں ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اور نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختلافات کے زمانے کے لیے یہی ہدایت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلافات کثیرہ دیکھے گا. تو اس زمانے میں تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی پیروی کرنا اور قرآن اور سنت کو لازم پکڑنا دانتوں کے ساتھ، یعنی بڑی مضبوطی سے، اور ہر نئی بات سے الگ رہنا، کیونکہ ہر نئی بات ایک بدعت ہے، اور ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں کہ بہت اختلافات ہوں گے، حرج بہت عام ہوگا وغیرہ. تو اس میں جب آپ نے یہ بتایا کہ اختلافات بہت ہوں گے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اختلافات کے زمانے میں پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میری سنت اور اللہ کی کتاب کو تھام کر سب سے الگ ہو جائے، خواہ آپ کو ایک درخت سے لپٹ کر رونا پڑے. کہ یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ جڑ جائیں، چاہے لوگ آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کو تنہائی میں کوئی دکھ میں رونے والا میسر نہ آئے، تب بھی اکیلے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے جو بات ہوئی آپ کی، کعب بن عجرہ نے جو آپ سے سوال کیا کہ ہم پر کیا شر آئے گا، اور آپ نے بتایا اختلافات کے بارے میں. تو انہوں نے کہا پھر اس میں
ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ کون صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ میری ہی حدیثوں کو بیان کیا جائے گا اور قرآن کا حوالہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل امام اور بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ انہوں نے کہا اگر عادل امام اور بڑی جماعت بھی نہ ملے تب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھام کر سب گروہوں سے الگ ہو جائیں، چاہے ایسا کرنے میں آپ کو اتنی مشقت آئے جتنی ایک تناور درخت کو دانتوں کے ذریعے جڑ سے اکھاڑنے میں پیش آتی ہے، تب بھی سب سے الگ ہے۔ تو ہمارے لیے پھر آپ کی وصیت یہ ہے کہ جب اختلافات اتنے ہوں جتنے ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی مرکزی جماعت ہو اور نہ ہی کوئی ایسا حاکم ہو جسے ہم عادل کہہ سکے اسلام کے پیمانے پر، تو پھر ہم کیا کریں؟ سب سے الگ ہو کر رہیں، قرآن و سنت پکڑ کر کسی گروہ میں شامل نہ، اور اپنے دین پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں اور اسی میں زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے رسی پکڑ کر نکل جانا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم ان معاملوں کو چکا دیں، وہ ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بات وہاں طے ہوتی ہے جہاں کوئی طے کرنا چاہتا ہو۔ جہاں بات کا مقصد بتنگڑ بنانا ہو وہاں آپ کیسے بات طے کرا سکتے ہیں؟ آپ نہیں کرا سکتے، کسی کے بس میں نہیں۔ یہی بات یہاں بتائی گئی کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ابھی جس وقت یہ آیتیں اتری اس وقت تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف موجود نہیں تھا نا، تو پھر ماضی کی مثال ہی دی جا سکتی تھی۔ اس لیے اللہ نے یہود کی مثال دی کہ مستقبل میں جب تم پر یہ وقت آئے تو یاد رکھنا، پہلی بات جو اختلافات ہوئے اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، یہ جان بوجھ کر پیدا کیے گئے، ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے۔ دوسری بات، تم ان جھگڑوں میں مت پڑو، تمہارا وقت ضائع ہوگا، صرف لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلاتے رہو، دلیل دیتے رہو۔ ان جھگڑوں کو تم نہیں چکا سکتے، ان کا فیصلہ اللہ کریم کرے گا۔ فائن پھر اگر کنتا ہے تو فی شکن شک میں مما اس کے متعلق جو انزلنا نازل کی ہم نے الیکا تیری طرف، فصل تو پوچھ لے الذین ان لوگوں سے یقرؤون جو پڑھتے ہیں الکتاب کتاب من قبلی کا تجھ سے پہلے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کتاب میں کچھ شک ہے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا قرآن میں؟ تو یہ بات کہنے کا مقصد اصل میں فالوورز کو، امتیوں کو مخاطب کرنا تھا کہ اگر تمہیں کوئی شک باقی ہے تو جاؤ اہل کتاب سے پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا۔ اور پھر ایک بات کہ اہل کتاب جانتے ہیں، یہ بھی طے ہوا، اگرچہ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مگر اللہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں جاؤ اہل کتاب سے پوچھ کر دیکھ لو۔ لقد بلا شک و شبہ جا آ گیا آپ کے پاس الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اب آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوئیے گا۔ یہ بات بھی اصل میں امتیوں ہی کو کہی جا رہی ہے، کہنا تینوں سنانا نونو، یہ ایک خاص اسلوب ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر امتیوں کے لیے تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہرگز قرآن پہ شک مت کرنا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ خدا نخواستہ ایسا کریں تو آپ مجرم قرار پائیں تو پھر ہمارا تو کوئی شمار قطار ہی نہیں ہے، ہم تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے، ہم کس کھیت کی بولی ہیں۔ لہٰذا ہمیں لازماً قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اسے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو تحقیق کریں، خالی بیٹھ کر شک جتاتے رہنا تو کوئی بات نہیں۔ ولا نہ تکونن تم ہو جانا من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں میں سے مت بننا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی خسارہ پاؤ گے۔ یعنی بات پھر وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی آیتیں جھٹلا دیں تو آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، آپ کو بھی سزا ملے گی، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ اور جھٹلانے میں آپ کو پتا ہے ایک تو صریح انکار ہے کہ ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر دوسری شکل کیا ہے کہ اللہ کی کتاب تو ہے مگر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرانا ہو چکا ہے، اور تیسرا یہ کہ ہاں جی بالکل اللہ کی کتاب ہے، بالکل بالکل عمل کرنا چاہیے اور کرنا کچھ بھی نہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اس کفر میں ہماری امت کا بڑا حصہ جو ہے نا وہ اس وقت ملوث ہے۔
تو بے عملی بھی کفر ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کے 2 بچے ہیں، ایک صاف نہ کر دیتا ہے میں نے نہیں کرنا امی کام، دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ اٹھ کے فلاں کام کر دو، ہاں امی کرتا ہوں، کرتا کبھی بھی نہیں، ہمیشہ ساری زندگی گزر گئی ایسا ہی معمول ہے، تو کیا وہ فرما بردار ہے؟ نہیں، وہ بھی اتنا ہی نافرمان ہے۔ فرق صرف یہ ہے ایک صاف کہہ دیتا ہے، دوسرا ٹال جاتا ہے، تو دونوں ہی نافرمان ہے نا۔ آپ کس سے خوش ہوں گے؟ کسی سے بھی نہیں۔ تو ایک وہ گروہ ہے جو صاف کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ کی کتاب بھی نہیں ہے، یا نہیں اللہ کی کتاب ہے تو کیا کریں بھئی آج کے دور میں یہ قوانین نہیں چلتے، تو وہ تو صاف انکار کر رہے ہیں کھل کے۔ اور ایسے لوگ بہت تھوڑے سے ہیں، آٹے میں نمک برابر، جو یہ کہتے ہیں کہ جی آج کے دور میں قرآن نہیں چل سکتا۔ اب میجر تعداد کس کی ہے؟ جو ٹال مٹول کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل جی بالکل، اور کچھ بھی نہیں کر رہے، تو وہ بھی اتنے ہی نافرمان ہیں، کیونکہ دین کی رسوائی تو اتنی ہی کر رہے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی تو اتنی ہی کر رہے ہیں، بگاڑ تو اتنا ہی پیدا کر رہے ہیں، فساد تو اتنا ہی برپا کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں زیادہ، کیونکہ جب کوئی بندہ اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کر بیک آؤٹ ہو جائے تو حیرت نہیں ہوگی مجھے، کیا ہے خوبی ہمارے اندر بھی جس کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو؟ ایسے دنیا سے پچھڑے ہوئے لوگوں میں ملنے کے لیے کوئی مسلمان ہوگا جو نہ دین میں کہیں کھڑے ہیں، نہ دنیا میں کہیں کھڑے ہیں، نہ اخلاق ہے، نہ عادات ہیں، نہ دنیا کی کوئی کامیابی ہے، نہ آخرت کی کوئی امید ہے، بے یقینی، بدعمالی، تان آسانی، کام چوری، سب کچھ ہمارے اندر بھرا پڑا ہے، تو ہمیں دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ سچ کہتے ہیں علامہ مراغی، آج اسلام کے راستے میں مسلمانوں سے بڑی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ہر بندے کو پیش آئے، جو بھی اسلام کے بارے میں جاننا چاہے گا اسے یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات لگے گی۔ جتنا آپ کو برا لگتا ہے نا یہود کے بارے میں سن کر انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا، کتنا برا لگتا ہے، اتنا ہی برا ہمارے بارے میں سن کر اس بندے کو لگے گا جو اسلام پر ریسرچ کر رہا ہے، وہ کہے گا اچھا یہ لوگ مسلمان ایسے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی جماعت کے فرد کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے تو اسی سے جماعت کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی ایک قصہ عرض کیا تھا کہ اسد اللہ غالب جو ہیں وہ یہودیت سے مسلمان ہوئے، سیکنڈ ورلڈ وار میں مصر میں انہیں رپورٹنگ کے لیے تعینات کیا گیا تھا، صحافی تھے پروفیشن سے، تو انہوں نے جنگ کے بعد استعفیٰ دے دیا اور اسلامی تہذیب پر انہوں نے کتاب لکھی، وہ بھی بڑی فیمس ہوئی۔ تو جو ہیں جب یہ تحقیق کر رہے تھے تو ظاہر ہے مسلمانوں کے بارے میں تحقیق کی تو اسلام بھی زیر تحقیق آئے، تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا۔ بہت ہی حق پرست انسان رہے ہیں ہوں گے، کیونکہ ایک یہودی اور مسلمان ہو بہت ہی مشکل بات ہے، تو بہرحال ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، مگر ان کے راستے میں رکاوٹ کیا بنی؟ فرقہ بندی۔ تو وہ اس وقت مصر میں مشہور عالم تھے علامہ مراغی، ان سے جا کر ملے، کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے اسلام کی تعلیمات اچھی لگتی ہیں مگر یہ جو مسلمانوں کا حال ہے اور جو فرقے، تو انہوں نے یہ تاریخی بات کہی اور بالکل سچ کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث سے سمجھے، مسلمانوں سے مت سمجھے، آج اسلام کی راہ میں مسلمانوں سے بڑی رکاوٹ کوئی نہیں۔ پھر وہ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، انہوں نے بہت کام کیا، لیکن آپ سوچیں کہ اگر انہیں علامہ مراغی جیسا عالم میسر نہ آتا، ایسا مشورہ نہ ملتا تو پھر کیا ہوتا؟ بھاگ جاتے نا وہ، اور ایک ایک بندے کے بھاگنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سارے کولیکٹیولی۔ تو یہ جو ہے نا فرقہ وادیت کی لعنت ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے۔ تو اللہ رب کریم نے یہ جو کہا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے، یہ کہا امت کو، ٹھیک ہے، اور سب سے شدید انکار ماننے کے بعد عمل نہ کرنا، کیونکہ ایک بندہ کہتا ہے بھئی نہیں میں اسلام قبول ہی نہیں کر رہا، یہودی عیسائی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے اسلام پر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ ایک بندہ مسلمان ہے اور کہتا ہے نہیں قرآن قابل عمل نہیں ہے، تو کوئی بندہ جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے وہ اس سے بحث ہی نہیں کرے گا، اس سے مدد ہی نہیں لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو خود اسلام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ وہ ایسے بندے کی طرف آئے گا جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے گھومتا ہے، ماتھے پہ محراب بنائی ہوئی ہے اور دینی انسان ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، وہ اسی کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب جب اس کی پوری زندگی اسلام میں رچی ہوئی نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی بالکل الگ بنی ہوئی ہے، ٹیبو سا ایک بنا ہوا ہے جو سب سے الگ ہے، اور اسلام کے نام پر خرافات چل رہی ہیں،
تب وہ پریشان ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، ان کی طرف آنا ہے. پھر وہ جس مسلمان کے پاس بیٹھے گا، جتنے دینی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہیں، تو وہ جس دینی بندے کے پاس بیٹھے گا وہ اسے اپنے فرقے کی کہانی سنائے گا. تو کیا سب سے پہلے چوائس کیا رکھیں گے؟ یعنی ایک بندہ آپ کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا تم نے حنفی بننا ہے، یا تم نے شافی بننا ہے، یا تم نے حنبلی بننا ہے، یا تم نے مالکی بننا ہے؟ چلو ایک سلیکٹ ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا سوال ہے تصوف کا کون سا فرقہ جوائن کرنا ہے تم نے سہروردیہ میں جانا ہے، یا پھر تم نے قادریہ میں جانا ہے، یا نقشبندیہ میں جانا ہے. پھر اس کے بعد اچھا تم نے دارالعلوم کون سا جوائن کرنا ہے، بریلوی کرنا ہے، یا پھر تم نے جو ہے کرنا ہے یہ جو دیوبندیہ ہے وہ کرنا ہے. پھر اس میں آگے اور تقسیم ہے. وہ کہے گا بھائی رہنے دو، میں عیسائی بہتر ہوں، کہ کچھ بھی نہیں بننا پڑتا، ختم بات، میں جو ہوں جیسا ہوں ویسے ہی خوش ہوں، اللہ حافظ. ڈیفینیٹلی آپ خود سوچیں، اگر آپ کو یہ سچویشن پیش آئے آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں جو ہوں جیسا ہوں ویسے ہی بہتر ہوں، چھوڑو مذہب کو، رہنے ہی دو. ایک بندہ آپ کے پاس آ کر پوچھتا ہے مجھے اللہ کے دین کے بارے میں بتاؤ، تو آپ سوائے قرآن کے اصل میں کچھ نہیں بتا سکتے، ہے ہی نہیں کچھ بتانے میں. اگر آپ سے ایک بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں جس پر سب مسلمان متفق ہیں، تو وہ آپ کے پاس قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں. اور ایک بات اور ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اور آپ سے کہتا ہے اچھا میں فلاں بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، تو پڑھی ہوگی تو سمجھائیں گے نا، کس منہ سے کہیں گے کہ نہیں پڑھی؟ سوچ، کبھی کوئی غیر مسلم آپ سے کوئی بات پوچھ لے، کس منہ سے بتائیں گے؟ کیونکہ علم ہی نہیں. تو قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور قرآن اللہ نے ہمارے پڑھنے کے لیے اتارا ہے. اور ہماری جہالت جو ہے نا اتنی عام ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس علم کو نظر انداز کر کے گمانوں پر دین کی بنیاد رکھ دی ہے، جیسے یہود نے کیا تھا. اور ہمارے اس فیل کی وجہ سے جتنا نقصان اسلام کو پہنچا ہے کسی اور وجہ سے نہیں پہنچا. علامہ اقبال کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا نقصان مسلمانوں کی بے عملی نے اسلام کو پہنچایا ہے، دنیا کی کسی غیر مسلم قوم نے اسلام کو نہیں پہنچایا. اور یقین مانیے وہ سچ ہے. تو ہمیں اس کفر سے نکلنا ہوگا، اس تکذیب آیات اللہ سے نکلنا ہوگا. جب تک ہم درست نہیں ہوں گے، ہمارے احوال درست نہیں ہوں گے، دین کا کام نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو دین کے باعمل عالموں کے لیے اتنے بڑے بڑے درجے رکھے گئے ہیں، کیونکہ ایک باعمل بندہ علم رکھنے والا، ضروری نہیں کہ وہ امام کعبہ ہی عالم ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں. ایک بندہ جو تھوڑا علم رکھتا ہے اور جتنا علم رکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، وہ بھی عالم ہے. علماء کے بھی تو درجے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں ٹیچر ہے تو نرسری کا بھی ٹیچر ہے، پرائمری کا بھی ٹیچر ہے، میٹرک کا بھی، اور وہ بھی جو پوسٹ گریجویٹ والوں کو پڑھا رہے ہیں. سبھی استاد ہیں، صرف ان کی ڈگریز میں اور علم کے لیول میں فرق ہے تو سبھی پڑھے لکھے نا. بالکل اسی طرح دین میں بھی وہ بھی ہے جو نرسری لیول تک پڑھے ہوں، مگر پڑھے ہوئے ہیں اور جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. تو باعمل عالم کا جو مرتبہ ہے کتنا زیادہ بتایا گیا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری امت میں باعمل عالم کے پیچھے نماز پڑھے، اس نے گویا کسی نبی مرسل کے پیچھے نماز پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک باعمل عالم کو ایک زاہد پر جو جاہل ہو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر ہے، یا جیسی مجھے تم پر. اب اس سے آگے کیا فضیلت ہو سکتی؟ اتنی فضیلت دی گئی کیونکہ جہالت کی وجہ سے اختلافات جنم لیتے. جہالت کی وجہ سے اسلام ہر دور میں بدنام ہوا ہے، ہر نبی کی امت نے بدنام کیا، اور ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنا، ٹھیک ہے، اور کفر کی ہر شکل سے بچنا ہے. اور اگر ہم کفر کریں گے اللہ کی آیتوں کا تو خسارہ ہم اٹھائیں گے. ہم کفر کر رہے ہیں، امت کی بڑی تعداد جو ہے وہ عملی کفر کا شکار ہے اور شدت کے ساتھ ہے. تو پھر نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ ہم. اور اٹھائے گا بھی کون؟ ہم. ان الذین، بلا شک و شبہ وہ لوگ جنہوں نے حقت ثابت ہو گئی، سچ ہو گئی،
علیہم ان پر کلمات بعد ربی کا رب کی تیرے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ولو اگرچہ جاءتہم آ جائے ان کے پاس کلو آیتن ہر ایک نشانی حتیٰ یہاں تک کہ یراو وہ دیکھ لیں گے العذاب العلیم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں لیکن عذاب دیکھنے تک وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ فرعون کا قصہ یاد کریں. کیا سزا ملی فرعون کو؟ موت کو دیکھ کر اس کو ایمان قبول کرنے کی سوچی. یہ بھی سزا ہے. کن کی سزا ہے یہ؟ جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں. فرعون ان پڑھ تھا، ہائیلی کوالیفائڈ تھا اور بڑے سائنس میں آگے پہنچے ہوئے لوگ تھے. تبھی تو ایسی ایسی عظیم تعمیرات کی انہوں نے زہر پر اتنا قابو پا لیا تھا اور اس کو اتنا ریفائن کر دیا تھا کہ ہزاروں سالوں کے بعد جو مقبرے کھلے اس کے زہر سے لوگ مرے اور پاگل ہوئے. جب کوئی مقبرہ کھلتا تھا نا کچھ حادثات ہوتے تھے، لوگ مر جاتے تھے، خودکشی کر لیتے تھے. تقریباً ہر مقبرے کی اوپننگ ٹیم مری، ہر مقبرے کی. تو یہ ہوا کہ جی فرعونوں کا قہر یہ وہ. جب سائنٹیفک ریسرچ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ چیزوں پر جو مقبرے میں چیزیں موجود ہوتی تھی ان پر زہر لگایا گیا تھا. ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے کہ زہر کو انہوں نے اتنا ریفائن کیسے کیا، کون کون سے زہر ملا کر ایسے زہر بنائے اور اس کو اتنا لانگ لاسٹنگ کیسے کر لیا. تو سائنس میں آگے تھے تو کیا نا. اور ان کے اثرات یہ تھے کہ دماغ گھوم جاتے تھے. لہٰذا آپ قصے پڑھیں نا تو طلسماتی قسم کے لگتے ہیں لیکن وہ حقیقی قصے ہیں کہ ان کے جو شروع میں 4-5 لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے وہ ہوا میں رچا ہوا زہر انہیل کیا تو انہیں کسی کو کچھ دکھائی دینے لگ گیا اور اس سے ڈر کے مارے خودکشی کر لی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، عجیب و غریب قصے. اور آغاز میں یہی سمجھا گیا کہ وہ نا اس طرح کے فکرے لکھتے تھے کہ جو تیرے آرام میں خلل ڈالے گا اسے جو ہے تیرے غلاموں کی روح نہیں چھوڑے گی وغیرہ قسم کے جملے لکھتے تھے. تو وہ یہی سمجھا گیا کہ کوئی طلسم ہے اور سائنٹسٹ بھی ایک دفعہ چکرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. مگر جب تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا یہ تو سب زہر کا کھیل ہے اور یہ سب سائنس تھی. اس قدر پڑھے لکھے لوگ تھے اور علم میں پوری دنیا سے آگے تھے اس وقت میں. تو ایسے پڑھے لکھے قوموں کا بادشاہ اور وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اچھی تعلیم دی تھی تو اپنے شہزادوں کو بھی تو ویسی دیتے ہوں گے. تو انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ آدمی، اتنی موٹی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پوری طرح آ رہی تھی. مان کیوں نہیں رہا تھا؟ حکومت کے لیے، اس مرتبے کے لیے جو اس نے کمایا ہوا تھا. کہاں وہ رب بنا بیٹھا تھا. میں تو تمہارے لیے کوئی اور رب نہیں جانتا. کہاں اسے بندہ بننا پڑتا، کہاں وہ سجدے کرواتا تھا، کہاں اسے سجدے کرنا پڑتا. بڑا فرق تھا، بڑا فرق تھا. اس لیے اس نے انکار کیا. تو اس جانتے بوجھتے ہوئے کیے گئے انکار کی سزا ملی کہ اسے پھر ہدایت کی توفیق چھین کر ایسا کر دیا گیا، مہر لگا دی گئی کہ اس نے جب عذاب دیکھا تب کہنے لگا اب مانتا ہوں. حسرت بن گئی اس کے لیے یہ بات. تو ہر ایسے بندے کی جو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے یہی سزا ہے. یہی یہاں بیان کی جا رہی ہے. جس پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی. کیا بات ثابت ہوئی؟ جو ہدایت کو خود نظر انداز کرے اسے بالوں سے پکڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لایا جائے. جو جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت کو جھٹلا دے اس کے لیے اللہ نے کوئی زبردستی کا قانون نہیں رکھا ہوا. تو جس نے ہدایت کو دیکھا، سمجھا، جھٹلا دیا، نظر انداز کر دیا، وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ لانا ہی نہیں چاہتے، لانا ہی نہیں چاہتے. تو پھر اللہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جو اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا آپ اسے اس کے حال پہ اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا زندگی میں. اگر کوئی شخص آپ سے نہیں ملنا چاہتا، بار بار کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک وقت پہ آ کر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، جہاں رہے خوش رہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا. اللہ کریم بھی بار بار کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، پھر ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے، وہ اللہ کو ہی پتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. لہٰذا پھر اللہ کہتا ہے اب اس کو چھوڑ دو، لیٹ ہم گو، جدھر جاتا جائے، چھوڑو. اسے پھر چھوڑ دیا جاتا. اور آپ پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. تو جب اللہ چھوڑ دیتا ہے تو باقی کیا ہے؟ گمراہی. ہدایت کا منبع و مرکز تو صرف اللہ کی ذات.
اب یہ گمراہی کے لیے اپنے آپ کو خود مختص کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں تب ہی ہدایت نظر آتی ہے جب موت آتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ پردے اٹھ جاتے ہیں نا، سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، اس وقت میں پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک اور بات کیا ثابت ہوئی کہ ہدایت کا ماننا نہ ماننا ہمارا ذاتی فعل، ٹھیک ہے۔ فلولا، پھر کیوں نہ، کانت ہوئی، قریتن کوئی بستی، آمنت جو ایمان لاتی، فنفعہا تو ایمان دیتا، نفع دیتا اس کو، ایمانہا اس کا ایمان، اللہ سوائے قوم یونس، یونس کی قوم کے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی قوم ایسی آخری وقت میں ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے قوم یونس کے۔ پتہ ہے نا، جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو ٹلتا ہے نہیں، حالانکہ ہر قوم توبہ مانگتی ہے۔ اللہ نے خود کہا جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو ان کی پکار یہی ہوتی ہے، اللہ جی ہم ظالم ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہی دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کی تھی، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ یہی پکارتے ہیں، اللہ جی معاف کر دو ہم ظالم ہیں، مگر عذاب آنے کے بعد عذاب نہیں ٹلتا۔ تو کسی قوم کو بھی اجتماعی طور پر عذاب آنے کے بعد معافی نہیں ملتی، عذاب سے پہلے توبہ کرو، سوائے قوم یونس، وہ اپنی مثال میں واحد ہے، اس پر سے عذاب ٹل گیا تھا۔ یاد ہے قصہ؟ انہوں نے عذاب دیکھا، پھر استغفار کی، لما جب آمنو وہ ایمان لے آئے، کشفنا ہم نے ٹال دیا، کشف ہوتا ہے ہٹانا، ہمارے تصوف میں بھی ایک ٹرم چلتی ہے کشف ہونا، غیب کا پردہ ہٹا کے پیچھے جھانک لینا، ایسا کوئی ہٹانا نہیں ہے جی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم غیب کے سب دروازے میری امت پر بند ہو چکے، اور ساری دنیا کے صوفیوں سے زیادہ سچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم غیب کے سب دروازے میری امت پر بند ہو چکے ہیں۔ لما آمانو کشفنا، جب وہ ایمان لائے ہم نے ہٹا دیا، ٹال دیا، عنہم ان پر سے، عذاب الخزی جو رسوائی کا باعث تھا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو، الہین ایک طویل عرصے تک۔ ہین ہوتا ہے طے شدہ مدت، جیسے سنس استعمال ہوتا ہے نا انگلش میں، فور غیر معینہ مدت کے لیے اور سنس معینہ مدت کے لیے، تو یہ ہین سنس ہے عربی، انہی معنوں میں استعمال ہوتا۔ پھر ہم نے جب وہ ایمان لے آئے تو ان پر سے عذاب ٹال دیا، دنیا کی زندگی میں سے ذلت دور کر دی، اور ہم نے انہیں ایک طے شدہ عرصے کے لیے فائدہ دیا۔ اب یہ طے شدہ عرصہ کتنا تھا ہم نہیں جانتے، اور اس قوم کا پورا قصہ بھی نہیں جانتے، کیونکہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں آئی۔ قرآن مجید میں 3 صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ یونس تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، سورہ انبیاء میں آیا آیت نمبر 87-88، سورہ صافات میں آیا 139 تا 148، اور سورہ قلم میں آیا 48 تا 50، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، مگر مختصراً ہی آیا۔ اور بائبل میں کتاب یوناہ میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو، بائبل میں یعنی جو اب موجودہ اس کی زبان عبرانی تو گئی ہے، یوناہ کہتے ہیں، یوحنا نہیں، یوحنا حضرت یحییٰ کو کہتے ہیں، یوناہ تو جو ہے کتاب یوناہ جو ہے، نہ تو یہ بائبل کا کوئی حقیقی حصہ ہے، نہ حضرت یونس علیہ السلام کی تحریر ہے، یہ ان سے تقریباً 400-500 سال بعد کسی نے ان کا تذکرہ لکھا، اور کس نے لکھا یہ بھی پتہ نہیں، اسے بائبل میں شامل کر دیا گیا۔ تو اس میں اس بارے میں کچھ تفصیلات ملتی تو ہیں، مگر وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، سند کے اعتبار سے بھی، اور بیان میں بھی بہت عجیب عجیب باتیں ہیں۔ جو قرآن کا بیان ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم پر تعینات کیا، نسلاً حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیلی ہی تھے، لیکن بحیثیت نبی ان کا علاقہ تبلیغ عراق تھا، اور جو ان کا زمانہ ہے اس میں عراق میں اشوری آباد تھے، تو یہ اشوریوں کو تبلیغ کر رہے، ٹھیک ہے۔ خود نسلاً حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے، لیکن جس قوم پر نبی بنائے گئے
وہ عراق میں آباد تھی اور ان کا مرکز نینوا تھا، عراق کا شہر. کبھی بابل و نینوا کا نام سنا ہے؟ جی، تو نینوا اس وقت ان کا کیپٹل تھا اور دنیا کا مشہور ترین شہر تھا. بڑی اللہ نے ان کو ترقی عطا کی. تو اشوری لوگ تھے، یہ نسلاً اشوری لوگ تھے جن کو تبلیغ کر رہے تھے حضرت یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کو قبول نہیں کیا اور غالباً کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی اطلاع دی اور پھر چھوڑ کر چلے گئے. تو اگر کوئی بھی مسلمان ہوتا اسے ساتھ لے کر جاتے، تو غالباً کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے. اب اللہ کی دعوت جو ہے اس کی حجت کا طریقہ یہ ہے کہ آخری وقت تک نبی تبلیغ کرتا رہتا ہے نا. ہر نبی کب چھوڑ کر گئے؟ جب عذاب شروع ہوا اور فرشتوں نے کہا اب آپ چلے جائیں. اور آپ نے تذکرہ پڑھا ہے کہ صالح نے بھی پلٹ کر اپنی قوم کو کہا اے میری قوم میں نے حق نصیحت پورا کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہا اے میری قوم میں نے پوری نصیحت کی مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. یعنی آخر وقت تک رکے، مگر یونس علیہ السلام وہ آخر وقت تک رکے بغیر چلے. بتایا کہ اب تم پر عذاب آئے گا، تمہاری مدت پوری ہوگی، پھر چلے گئے چھوڑ کر. اب اس وجہ سے اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ حجت کے آخری اتمام کے بغیر لوگوں کو عذاب دے دیا جائے، اس لیے عذاب ٹل گیا. یہی مفسرین کی رائے ہے اور میرا بھی خیال ہے کہ یہی درست ہے، کیونکہ اور کوئی سبب ہے نہیں. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے مچھلی نے نگلا اور حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی. پھر یونس علیہ السلام جو ہے وہ کنارے پر ڈالے گئے، پھر ان کی صحت جب ٹھیک ہوئی تو واپس اپنے علاقے میں آئے. اور ان کی قوم نے جب عذاب دیکھا تو انہوں نے سب نے معافی مانگنی شروع کر دی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. پھر اللہ نے انہیں ایک طویل عرصہ دیا دنیا میں زندگی کا. ان لوگوں کو کافی مہلت ملی، انہوں نے بہت ترقی کی. ان کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس عہد میں نینوا جو ان کا کیپٹل تھا 60 میل کے رقبے پر آباد تھا. اتنا بڑا شہر تھا اور اس کے کھنڈرات آپ دیکھیں تو بہت ڈسپلن تھے. اس کے بعد پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بعد اور نسلیں آئیں، قوم چلتی رہی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہی خرابیاں، وہی بے راہ روی، وہی بدعمالی جو ہر قوم میں آئی ان میں بھی آئی. تو ان میں 2 نبی اور بھی آئے، ناہوم نبی اور صفنیہ نبی. توریت کے بیان کے مطابق ناہوم اور صفنیہ ان کے درمیان آئے. حضرت صفنیہ کے بعد 612 میں پھر اللہ نے ان پر میڈیا والوں کو بطور عذاب بھیجا. یعنی میڈیا اس وقت بہت بڑی طاقت تھا، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے. اپنی چھوٹے چھوٹے شہروں کو خالی کرتے ہوئے یہ نینوا میں جو ہیں آ کر کلا بند ہو گئے. اور نینوا کی فصیلیں اتنی مضبوط تھیں کہ میڈیا والے محاصرہ کیے پڑے رہے مگر فصیلیں توڑ نہیں سکے. تو پھر اللہ نے عذاب کو ایسے پورا کیا کہ دجلہ میں سیلاب آیا جس کی شدت سے فصیل میں شگاف پڑ گیا، اور اس طرح میڈیا والوں نے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ پایا اور پورے شہر کو جلا ڈالا، جگہ جگہ آگ لگا دی. اور نینوا کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے بھی اپنے محل کو آگ لگا کر خودکشی کر لی، اور اس طرح یہ قوم اپنے انجام کو پہنچی. اس کے کھنڈرات آج بھی شہر موصل میں موجود ہیں، دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر بہت بڑے رقبے پر ہیں نینوا کے کھنڈرات. اور آثار قدیمہ کی جدید تحقیق کے مطابق یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نینوا کے کھنڈرات میں بڑے بڑے رقبے پر آگیں لگائی گئیں، یعنی آتش زدگی کے اثرات بڑے بڑے رقبوں پر موجود ہیں. تو اس طرح اللہ کریم نے اس قوم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا. لیکن اس وقت پھر یہ معاف کر دیے گئے اور وہ معافی بالکل مکمل رہی. اس کے بعد ان کو پوری مہلت ملی. پھر دوبارہ جب بے عملی کی اور اپنے بعد والے انبیاء کی نافرمانی کی تب جا کر ان کو سزا ملی ان انبیاء کی نافرمانی. تو ان کا قصہ اپنی جگہ ایک علیحدہ قصہ ہے، اس کی کوئی اور نظیر نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہوگا. یہ اس کا کوئی نظیر نہیں ہے اور اس کی کوئی اور مثال کبھی بھی نہیں پیش آئی، نہ آئے گی. تو اللہ رب کریم نے یہ بات کہی کہ جو بھی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کا ارتکاب کرے گا وہ تباہ کر دیا جائے گا. اور جب تباہی کا فیصلہ آ جاتا ہے، خواہ وہ انڈیویجول ہو خواہ وہ کلیکٹیو ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، پھر معافی نہیں ملتی. ایسی مثال دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ ہے قوم یونس، اور وہ اپنی مثال آپ تھی.
اب اس کے جیسی مثال کسی کی نہیں آ سکتی. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ عذاب آئے تم توبہ کر لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تبلیغ کرتے کرتے 11 سال ہو چکے تھے. تو اللہ کریم نے کہا اب بس وقت ختم ہونے کے قریب ہے، تو اس سے پہلے کہ تم پر حجت پوری ہو جائے اور عذاب بھیج دیا جائے، اہل مکہ توبہ کر لو، کیونکہ جب عذاب آ گیا تو پھر عذاب نہیں ٹلے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارے بھی سوچنے کی بات یہی ہے کہ اگر ہماری مدت پوری ہوتی ہے، ہر عہد کی ایک مدت ہوتی ہے نا، اور ہم باز نہیں آتے تو پھر ہماری بھی کوئی توبہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں آج سنبھلنا ہے. تو اللہ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.